السلام علیکم۔ قانون سے آگے اور شہری کا بنیادی حق ہے۔ لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ آج کا موضوع بھی نوجوان وکلاء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے دونوں کے لیے اہم ہے، ایک معلومات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب کوئی شخص عدالت میں کسی کے خلاف کوئی کیس دائر کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ جو کیس دائر کرتا ہے وہ پھر اس مخالف فریق کو نوٹس بھی بھجواتا ہے، اور ایک ضابطہ ہوتا ہے کہ جی اس کو اطلاع ہو جائے تاکہ وہ عدالت میں آ جائے اور پھر اپنا دفاع کرے۔ بعض دفعہ دعویٰ دائر کرنے والا خود بھی، اور بعض دفعہ وہ اس میں شامل نہیں بھی ہوتا، بعض دفعہ یہ کہ دعویٰ دائر کرنے والا جو ہے وہ کوئی ایسی کوشش کرتا ہے کہ دعویٰ دائر کرنے کے بعد جو نوٹس ہوتے ہیں وہ مخالف فریق کو جو بھیجے جانے ہوتے ہیں وہ بھجوائے جاتے ہیں، لیکن کسی بھی عدالتی اہلکار کی ملی بھگت سے، ہمیشہ نہیں کبھی کبھار عدالتی اہلکار کی مدد سے وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو نوٹس ہے اس کی تعمیل نہ ہو، مخالف فریق کو پتہ نہ چلے، بس عدالتی کارروائی جاری رہے، اور جو نوٹسز ہیں وہ عدالت سے تو جاری ہو کے چلے جائیں لیکن وہ اس بندے کے اطلاع نہ پہنچے۔ یعنی جب وہ اطلاع کے لیے نوٹس لے کر عدالتی اہلکار اس کے گھر پہ یا اس کے ایڈریس پہ جاتے ہیں مخالف فریق کے، تو پھر وہ وہاں پر جا کر جو بھی صورتحال ہو اس رپورٹ کے ایک پیچھے لکھ کے عدالت میں جمع کراتے ہیں کہ جی ہم لے کر گئے تھے سمن، لیکن وہاں پر کوئی ملا نہیں، کوئی دروازہ بند تھا، یا ہم نے گھنٹیاں بجائی کوئی باہر نہیں آیا، تو ایک عدم تعمیل کی ایک ایسی رپورٹ بنا کے وہ دے دیتے ہیں کہ جناب ہم تو وہاں گئے ہیں لیکن کوئی وہاں پر بندہ نہیں ملا تھا یا تالا لگا ہوا تھا، تو کوئی بھی ایسا جواز بنا کے سمن وہ جمع ہو جاتا ہے واپس۔ پھر اس طرح عدالت ایک اخبار اشتہار بھی کرتی ہے کہ بھئی اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ جو مخالف فریق ہے وہ عدالت میں پیش ہو، نہیں تو اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی ہو جاتی ہے، کارروائی ہو جائے گی۔ تو اس طرح کی ایک صورتحال ہوتی ہے مقدمے میں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو سمجھیں گے دو صورتیں ہیں جو میں دونوں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا تاکہ آپ کے علم میں آ جائیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اب دعویٰ عدالت میں چل رہا ہے، مخالف فریق کو کسی ذریعے سے یہ پتہ ہی نہ چل سکا کہ اس کے خلاف عدالت میں دعویٰ زیر سماعت ہے، تو وہ اچانک ہی کسی دن اس کو پتہ چلتا ہے، کسی کے ذریعے سے کوئی آدمی بتا دیتا ہے یا کوئی بھی ذریعہ ایسا ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ جی تمہارے خلاف عدالت میں ایک دعویٰ ہے، تو وہ کسی کی خبر سے یا کسی کی اطلاع سے عدالت میں پہنچتا ہے اور معلومات کرنے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے خلاف تو عدالت میں دعویٰ دائر ہوا ہے اور مجھے تو اطلاع نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ جب عدالت میں یہ رپورٹیں آ جاتی ہیں کہ اس بندے کو سمن تعمیل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو سمن بھجوائے گئے ہیں لیکن وہ عدالت میں نہیں آیا یا اس کو اطلاع نہیں ہوئی، تو عدالت جو ہے وہ پھر ایک آرڈر پاس کرتی ہے اس کے بعد کہ مطلب اس کو مطلب یک طرفہ مطلب ایک شہادت کے لیے رکھ دیتی ہے، اور مطلب یک طرفہ کارروائی جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ اب یک طرفہ کا آرڈر ہو جاتا ہے، ایک تو ہوتی ہے یہ صورت۔ بعض دفعہ اس بندے کو جو مخالف فریق ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ یک طرفہ ہونے کے بعد عدالت میں شہادت ہو جاتی ہے، گواہیاں پیش ہو جاتی ہیں، مدعی اپنا مقدمہ عدالت میں پیش کرتا ہے، اور پھر بعض دفعہ اس کے حق میں وہ ڈگری ہو جاتی ہے، حکم ڈگری ہو جاتی ہے۔ تو وہ جو بندہ ہے اچانک ہی اگر کسی بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس سٹیج پہ آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈگری بھی ہو گیا ہے کیس، تو ایسی صورت کے اندر وہ شخص جو ہے جب اس کو پتہ چلے گا، پہلی شکل میں تو یہ ہے کہ جب اس کو یہ پتہ چلے کہ اس کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا آرڈر ہو گیا ہے عدالت میں، یعنی ابھی مقدمہ عدالت میں چل رہا ہے لیکن یک طرفہ کارروائی کا آرڈر ہوا ہے، تو وہ جو آدمی ہے وہ عدالت کے اندر جا کر آرڈر 9 اور رول 7 کے تحت جو ہے ایک درخواست منسوخی کارروائی یک طرفہ دے گا، جس میں یہ بیان کرے گا اپنا یہ موقف کہ جناب اس مقدمے کا جو میرے خلاف دائر ہوا ہے، مجھے آج تک اس کا نہ کوئی نوٹس ملا ہے، نہ کوئی اخبار اشتہار ہوا ہے، نہ مجھے ملا ہے، مجھے کوئی معلومات نہیں ہو سکی کہ میرے خلاف کوئی عدالت میں مقدمہ زیر سماعت ہے، مجھے تو میرے کسی دوست نے، میرے عزیز رشتہ دار نے، کسی نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کے خلاف اس طرح کا کوئی دعویٰ ہے، تو اس کے ذریعے سے میں عدالت تک پہنچا ہوں، تو لہذا یہ جو یک طرفہ کارروائی کا حکم ہے اس کو ختم کیا جائے اور مجھے دفاع کا موقع دیا جائے۔ یہ درخواست تو آپ دیں گے اپنا رول 9 اور آرڈر 9 اور رول 7 کے تحت، اور اگر وہ کیس اس حد تک آگے جا چکا ہے کہ آپ کو ایسی سٹیج پہ جا کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کیس ہے کہ وہ ڈگری ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کا حکم ہو چکا ہے، تو پھر آپ نے ایسی صورت میں عدالت کے اندر
یہی ایک درخواست آپ نے دینی ہوگی کہ جناب مجھے آج تک کسی اپنے خلاف دعوے کا علم نہیں ہوا، نہ مجھ پر کوئی تعمیل کروائی گئی ہے، نہ مجھ تک کوئی اخبار اشتہار پہنچا ہے، اور مجھے فلاں ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ میرے خلاف کوئی عدالت میں دعویٰ تھا جو کہ ڈگری ہو گیا ہے۔ تو لہذا اب یہ درخواست جو ہوگی وہ آپ نے دینی ہوگی آرڈر 9 رول 13 کے تحت آپ عدالت میں دیں گے، اور عدالت سے پھر یہ ساری باتیں لکھ کے یہ استدعا کریں گے کہ جناب میرے خلاف جو حکم ڈگری پاس ہوا ہے عدالت کے اندر تو اس کو منسوخ فرمایا جائے اور مجھے حق کے دفاع دیا جائے۔ تو یہ ایک دو صورتیں تھیں جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ نوجوان وکلا بھی اس کو سمجھ سکیں، اور باقی جو میں نے آرڈر اور رول کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے مزید آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اس سے اور مزید بھی معلومات حاصل ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو آپ سے پیش کی۔ السلام علیکم۔